اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، تیسرا سلسلہ ہے کلام کا اور قرآن پاک، قرآن عظیم، فرقان مجید کے مضامین آپ کی خدمت میں آج تیسرے روز اس سال کے لیے خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی غوث زماں قطب دورہ کا ترجمہ و تفسیر تبصرہ موجود ہے۔ ہماری پچھلی گفتگو جہاں تک جاری رہی تھی گزشتہ روز، اس سے آگے دیکھتے ہیں، اور ہم الحمد شریف کی جو مضامین ہیں ان کی تکمیل کے بعد اختصار ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور جو متن ہے قرآن عظیم کا اس کو آپ پر رکھتے ہوئے کہ آپ اس کی تلاوت بعد ازاں یا ہمارے ساتھ آن لائن بات کرتے ہوئے خود اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ گزشتہ روز بہت سے لوگوں نے مہربانی فرمائی، امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو جن دوستوں تک یہ آواز پہنچے گی وہ مکمل مضامین میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ سلسلہ وسط رمضان کریم تک یا اس سے کچھ قبل تک جاری رہ سکے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کریم کعبۃ اللہ اور روضہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ سب کے لیے اور قرآن عظیم فرقان مجید کے ساتھ دلچسپی، ہمدردی، ایمان رکھنے والے اپنے سارے سننے والوں کے لیے دعائیہ کلمات کا سلسلہ رہے گا۔ ارشاد باری تعالی وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ تعالیٰ اپنی نوازشوں کی برسات میں اپنے بندے کے دل اور روح میں یہ اقرار اور تصدیق القاء کرتا ہے کہ وہ خوبیوں اور کمالات کے مالک کے سامنے سر عبودیت جھکا دے اور بولے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ محبوب کی یاد میں بے قرار ہو جانا عشق کی پہچان ہے۔ محبت کے نقطہ داں جانتے ہیں کہ نیازمندی، خاکساری اور آستان محبوب پر سر افگندی محبوب کو راضی کرنے کے لیے بے خطا تدبیر ہے۔ سر جھکانا مراد ہے، بے خطا تدبیر ہے۔ کسی ذات کی تعظیم و تکریم اور پرستش کے عوامل عام طور پر چار ہوتے ہیں۔ کون سے؟ پہلا، کمال، ذرہ نواز غنی ہونا، احسان اور خوف۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کمال مطلق ہے، اس لیے تعظیم اور تکریم تو کسی کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن عبادت کا استحقاق صرف اسی ہستی کے لیے ہو سکتا ہے جس کے کمالات کے بعد کسی کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اعتراف کا یہ قانون عبادت کی جان ہے اور معبود کے حضور قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب رحمان کے حضور سر افگندہ حاضر ہونے والا ہے، سر جھکانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں آیت قرآنی کا یہ ترجمہ سماعت فرما لینے کے بعد سماعت فرمائیے کہ صاحب مقام، صاحب تبصرہ آگے رقم تراز ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ معبود میں عطا نہ ہو، احسان کی سخاوت نہ ہو، اس میں ربوبیت نہ ہو، بندہ نوازی نہ ہو، حاجت روائی نہ ہو، قدرت و اقتدار نہ ہو، اور علم و حیات نہ ہو، اور کرم گیریاں اور رحمت نوازیاں اس میں مفقود ہوں، ایسے بے جان بت کو الہ اور خدا نہیں مانا جا سکتا۔ صفات کمالیہ اور احسان ہی معبود لا شریک کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ سورہ فاتح ہی جس کے رحمان اور رحیم ہونے کی خبر دیتی ہے، وہی کائنات نواز غنی معبود ہو سکتا ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ، تمہارے پروردگار نے نزول رحمت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو یہ اس کے ذمہ کرم پہ ٹھہرا کہ وہ نزول رحمت فرماتا ہے۔ جو کسی کے سامنے مغلوب ہو، کسی کا محتاج ہو اور نوازشوں سے محروم ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہی ہو سکتا ہے اور وہی ہے کہ کائنات کی ہر شے جس کی محتاج ہو۔ ارشاد باری تعالی ہوا ترجمہ، اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اللہ تعالیٰ ہی غنی خوب حمد کیا گیا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جس سے مواخذے کا خوف ہو اور محاسبے کے ڈر سے انسان ہر وقت اسی کی طرف دیکھتا ہو، اور وہ مالک اور ملک ہو۔ یقیناً یہ صفت اللہ ہی کی ہے کہ وہ مالک الناس بھی ہے اور مالک کل شیء بھی ہے، اس لیے معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس ارشاد ربی کا ترجمہ سماعت فرمائیے، جس نے اچھا عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جس نے برا کیا سو اسی پر پڑے گا، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شاہ جی جان متصل اللہ علی رقم تراز ہے کہ الحمدللہ میں صفات کمالیہ ہیں، رب العالمین میں ربوبیت ہے، اور الرحمن اور الرحیم میں اس کے غنی ہونے کی بات کی گئی ہے، اور مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کی بات ہوئی۔ ان اعترافات اور تسلیمات کے بعد زبان سے ان کلمات کا صدور کتنا سرور بخش لگتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اس کے لیے ہم لغت کی دنیا میں امہات کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لسان العرب تاج اور ابن القطان نے عبادت، عبودت اور عبودیت تینوں کا معنی تعظیم میں بہت آگے بڑھ کر انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا لکھا ہے۔ زبیدی حنفی نے عبودت کا معنی معبود کی بات تسلیم کر کے اطاعت کرنا لکھا ہے۔ راغب نے لکھا کہ یہ لفظ جب باب تفعیل سے لایا جائے تو معنی اونٹ یا گھوڑے کا سدھانا ہوتا ہے۔ اس سے عرب اس لفظ کا معنی مشقت اور محنت سے بھی کر دیتے ہیں۔ بعض ائمہ لغت نے اس کا معنی سڑک کو کوٹ کر ہموار کرنا بھی لکھا ہے۔ اس سے راستہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ انسان جب اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں استعمال میں لا کر خود کو قوانین خداوندی کے سانچے میں ڈھال لے، یہ تعبید ہے۔ عبادت پر سید زبیدی حنفی نے بعض بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ عبد اصل میں ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ عبد دراصل ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں جو اونٹوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کے کھانے سے اونٹ فربا اور موٹے ہو جاتے ہیں اور اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس پودے کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کشش اور جاذبیت، دوسری پہلے پیاس لیکن بعد ازاں خوشگوار نتائج، اور تیسری دودھ کی فراوانی۔ عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، یہ حر کی ضد ہوگی۔ عبادت صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے۔ اسلام جو بنیادی عقائد سکھاتا ہے اس میں پہلا عقیدہ یہی ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کو مانا جائے۔ اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قوانین اور احکام صرف اسی ہی کے قابل تسلیم ہوں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں،
मुअस्सर हकीकी भी सिर्फ अल्लाह को समझना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आलम असबाब का इनकार ही कर दिया जाए। सूरह फातिह असल में फानी, जवाल पजीर और कमजोर सहारों से अपने कारी को जुदा करके अल्लाह पर भरोसे, एतमाद और सहारे की दुनिया में ले आती है, जहां बंदे का छोटा सा वजूद अल्लाह ताला की अजमतों और कुदरतों के साथ मरबूत हो जाता है। अरबी अदब में कवायद के मुताबिक जब मफऊल फाइल पर मुकद्दम हो जाए तो इससे कलाम में हसर का माना पैदा होता है। इय्याका नाबुदु में नाबुदु को मुअख्खर और इय्याका को मुकद्दम लाने से यही माना पैदा होता है कि इबादत अल्लाह के सिवा किसी की भी नहीं की जा सकती। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में इस हसर पर बड़ी खूबसूरत बातें रकम की हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के पहले करने की तालीम इसलिए दी कि इबादत गुजार की तवज्जो मिन कुल्ले वजूह माबूद की तरफ हो जाए और वो ताजीम में सुस्ती न करे और अल्लाह ताला की अजमत का तसव्वुर बंदे की बंदगी में खुलूस और यकसुई दोनों पैदा करने का सबब बन जाए। इय्याका नाबुदु में मुकद्दम करने का दूसरा रूहानी फायदा यह है, अल्लाह ताला की मारिफत और इसका जिक्र बंदगी बजा लाने वाले की रूह में एक जमालियाती लज्जत पैदा कर दे और इससे इबादत करने में आसानी और सहूलत महसूस होने लगे। हसर का तीसरा फायदा यह होगा कि नफ्स में मुस्तैदी आ जाएगी और इंसान आमादा हो जाएगा कि मैंने शैतान की राह नहीं चलना बल्कि रहमान की राह चलना है। आज़्म, हुस्न नीयत और आमादगी ही असल में इबादत का वजन कायम करने वाले असबाब हैं। चौथा यह कि राजी लिखते हैं कि अल्लाह ही को माबूद मानने से इब्लीसी निजाम के सर पर आसानी से कुल्हड़ा चलाया जा सकता है। बुत परस्तियों और मादा परस्तियों की फानी दुनिया से इंसान निकलकर अल्लाह परस्ती के माहौल में सांसें लेने लग जाता है। शाहजी जान मुर्शिद करीम मद्दसिल्लाहुल आली ने बुत परस्ती के साथ यहाँ मादा परस्ती का जिक्र किया है। हो ना हो, लगता ऐसे है कि साहिब तफसीर हमें यह समझाना चाहते हैं कि मालो मता की खातिर जो हक से रूगर्दानी है वो भी बुत परस्ती ही की तरह मादा परस्ती के शुमार में समझी जाएगी। कारी कुरान को और एक मुसलमान को अपनी इस्लामी जिंदगी और असरी हालात और माहौल के हवाले से इस उन्वान को जरूर पेश नजर रखने की जरूरत है। राजी ने जो पांचवी बात लिखी वो बहुत ही मजेदार है कि नाबुदू में इबादत का जितना भी खुलूस हो वो काम ही तो मखलूक ही का, इसलिए खालिक का जिक्र बहरहाल मखलूक के काम से मुकद्दम होना चाहिए। इस हसर का एक नफा यह भी है कि नाबुदू में नून अजमत का है। इंसान नमाज से बाहर हम और हम करके बात तो नहीं कर सकता, लेकिन सूरह फातिह में रब ने खुद को सिखा दिया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। माना यह कि इबादत ने बंदे को बहुत बड़ा कर दिया, वो मैं से हम हो गया। एहतराम का सीगा उसके लिए इस्तेमाल हो गया। ये अल्फाज हम तशरीहन अर्ज कर रहे हैं, तबसरा के ये अल्फाज नहीं है। तबसरा के तफसीर के अल्फाज ये हैं कि इंसान नमाज से बाहर हम और हम करके बात तो नहीं कर सकता, लेकिन सूरह फातिह में रब ने खुद सिखा दिया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। माना यह कि इबादत ने बंदे को बहुत बड़ा कर दिया। और हसर ने यह फायदा दिया कि बंदा ने कहा
میں جو بھی ہوں اپنے عمل سے نہیں اللہ کی نوازش سے ہوں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر بندے کو پہلے کرنے کی تلقین ہو۔ ساتویں حکمت یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کے اعلان سے عظمت اور بڑائی اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے، اس سے تکبر کا وجود پارا پارا ہو جاتا ہے اور عاجزی اور تواضع کی فضا خوبصورت ماحول کی معطی ہو جاتی ہے۔ فخر الدین رازی کا یہ لکھنا کہ مقام عبدیت مقام رسالت سے افضل ہے، محض منہ شگافی ہے، اس پر ابن کثیر کا تعاقب قابل فہم ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے عبادت کی اقسام نقل کی۔ آپ خامہ فرسائی فرماتے ہیں، صلاۃ بلا غفلت، ایسی نماز جس میں غفلت اور کوتاہی نہ ہو۔ صلاۃ بلا غیبت، ایسا روزہ جس میں کھانا صوم معافی چاہتے ہیں۔ صوم بلا غیبت، ایسا روزہ جس میں کھانا پینا اور جمع وغیرہ سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت تک نہ کرنا ہو۔ صدقہ بلا منت، ایسا صدقہ جس کے بعد احسان جتلانا نہ ہو۔ صوم اور صدقہ کے بعد کہا کہ حج بلا خصومت، ایسا حج جس سے جدال اور خصومت نہ ہو، لڑائی جھگڑا۔ ہر چٹی والے کام سے پرہیز ہو۔ صبر بلا شکایت، گناہوں سے رکنا ہو، غم و علم کے وقت نفس پر گرفت ہو اور حق کی راہ میں استقامت ہو اور دکھوں پر شکایت نہ ہو، یہ ہے صبر بلا شکایت۔ یقین بلا شبہت، ایسا یقین جس کے ہوتے ہوئے دل میں اسلامی عقائد اور احکام کے معاملے میں شبہات اور وسواس نہ ہو۔ شہود بلا غیوب، ایسی حضوری جس کے بعد حجاب نہ ہو، دائمی ذکر اللہ حاصل ہو، اور ایصال بلا قطعیت، وصل ہو اور اس میں انقطاع نہ ہو۔ امام غزالی نے 40 میں عبادات کی 10 اقسام لکھی ہیں۔ پہلی نماز، دوسری روزہ، تیسری تلاوت کتاب، چوتھی طلب حلال، پانچویں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، چھٹی زکوٰۃ، ساتویں حج، آٹھویں ذکر اللہ فی کل حال، نویں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی، اور 10ویں اتباع سنت۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ یہ جملہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کا کلادہ گلے میں ڈالنا ہے، اور وہ تمام جاہلیت کے رشتے جن سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، ان کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ نعبدو، وہ بانگ حق ہے جس سے روح اور دل کا رشتہ رحمان اور رحیم سے قائم ہو جاتا ہے، اور زندگی اوہام اور خرافات سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایمان اور یقین کی تصویر کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ جس وقت بندہ ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے اور اسی سے نصرت طلب کرتا ہے، عبادت کے تحفے حسین، جمیل اور قیمتی ہوتے ہیں۔ عبادت بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ سے قریب شخص کبھی ظالم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مخلوق پر شفیق ہوتا ہے۔ عبادت رحمت، برکت اور ربوبیت کا عملی تشکر ہوتا ہے، اس لیے اس کی قیمت اور اس کا وزن اور ادراک اور کسی میزان میں سما نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر عبادت کا مفہوم ایسے بیان فرمایا کہ آپ کے لفظوں کا گنجینا ابد تک سکون و اطمینان کا مقسم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تجھ سے پرہیز
اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو پھر تجھے یہ یقین حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مقام عبادت لذیذ اور فرت بخش ہوتا ہے، لیکن یہی مقام جب مشاہدہ میں بدل جاتا ہے تو پھر مقام شہادیت کی لذتیں لفظوں کی قید میں نہیں لائی جا سکتی۔ قرآن حکیم نے عبادت کرنے والوں کی چند صفات بیان کی۔ ہر عبادت گزار شخص کو ان اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ربانی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا، جاہل لوگوں سے رحمان کے بندے اپنا دامن ہمیشہ بچاتے رہتے ہیں۔ تیسرا، یہ لوگ اپنی راتیں سجدوں اور قیام و حضور میں گزار دیتے ہیں۔ چوتھا، ان کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بے شک جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ پانچواں، رحمان کے بندے کنجوسی نہیں کرتے اور وہ فضول خرچی میں بھی مبتلا نہیں ہوتے۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ساتواں، وہ ناحق قتل مقاتلہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ آٹھواں، وہ بدفعلی اور بدکاری نہیں کرتے۔ نوواں، گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرنے میں وہ حریص رہتے ہیں۔ دسواں، اعمال صالح اور فلاحی کاموں کو وہ دستور حیات بنائے رکھتے ہیں۔ گیارہواں، صغیرہ و کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ بارہواں، رحمان کے بندے جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ تیرہواں، وہ اپنی کرامت نفسی کی وجہ سے لغو کاموں میں نہیں پڑتے۔ چودہواں، اللہ کی آیتوں پر وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ غور و فکر کر کے منزل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پندرہواں، وہ اپنے گھر والوں اور اپنی نسلوں کی ہدایت کے حریص ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سولہواں، تقوی کی روشنی میں وہ ماحول سازی کرتے رہتے ہیں۔ عبادت گزار شخص ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے دلوں کو اطمینان بھی اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مومن کا بہترین حال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے کس بندے کا درجہ سب سے اونچا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کا حال قیامت کے دن سب سے بہترین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان قلب انسانی کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ نعبدو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان بدایونی لکھتے ہیں، جمع کے صیغے میں حکمت یہ ہے کہ بندہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا، اور نہ صرف اپنی عبادت لایا ہوا ہوں بلکہ میں تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں، جن میں انبیاء، اولیاء اور صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قابل قبول نہ ہو تو ان پیاروں کے طفیل قبول فرما لے، چونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا۔ فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ جو شخص خراب اور عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا مال تو لے لے اور برا واپس کر دے، کیونکہ وہ گڑبڑ کر کے بیچا گیا ہے۔ غالباً بلکہ یقیناً صاحب تفسیر نے یہاں پہ جو اعمال میں کمزور یا ہم سے گناہگار ہیں، ان کی دعاؤں اور عبادتوں کو
अंबिया, औलिया और सालिहीन के सबब दर्जे कबूलियत मिलने की बात हो रही है। सूरह फातिह के अंदर इस मकाम पर बाज फ्रोई और बाज उसूली मसाइल की तशरीह पीर मोहम्मद करम शाह अजहरी ने खूब फरमाई। मारूफ तफसीर ज़ियाउल कुरान से इक्तबास मुलाहिजा हो। ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, इबादत का मतलब है हद दर्जा की आजिज़ी और इनकसारी। मुफस्सिरीन इसकी मिसाल सजदा से देते हैं, हालांकि सिर्फ सजदा ही इबादत नहीं बल्कि हालत नमाज में तमाम हरकात व सकनात इबादत है। हाथ बांधकर खड़े होना, रुकू और रुकू के बाद हाथ छोड़कर खड़े होना, सजदा और इसके बाद हालत अत्तहयात में दो जानू बैठना, सलाम के लिए दाएं बाएं मुंह फेरना, ये सब इबादत है। अगर इबादत सिर्फ तजल्लुल और इनकसार के आखिरी मर्तबे का नाम है और यह आखिरी मर्तबा सिजदा ही है, तो क्या ये बाकी चीजें इबादत नहीं? इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और अगर ये सारी चीजें मुतलकन इबादत हैं, तो अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद के सामने और बेटा अपने बाप के सामने दो जानू होकर बैठता है या उनकी आमद पर खड़ा हो जाता है, तो क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि इसने अपने उस्ताद या बाप की इबादत की और इनको अपना माबूद बना लिया? हाशा वकल्ला। फिर वो कौन सी चीज है जो इन हरकात और सकनात को अगर ये नमाज में हूं तो इबादत बना देती है, और यही अमूर नमाज से खारिज हूं तो इबादत मुतसव्वर नहीं होते। फर्क सिर्फ नीयत से होगा कि जिसके लिए आप ये उमूर बजा लाते हैं इसके बारे में आपका अकीदा क्या है। हाँ, सिजदा ताजीमी हो या सिजदा तशरी, दोनों गैरुल्लाह के लिए हराम और ममनू है। ताजीम भी अगर आप किसी को माबूद बनाकर बजा लाते हैं तो ऐसी ताजीम भी ममनू है। इबादत का एक मफहूम यह भी है कि इंसान अपनी सलाहियतों और अहलियतों को सरकश और बेबाक कुव्वतों की अताअत में न दे, बल्कि हुदूदुल्लाह की रोशनी में खपाए ताकि इनमें निखार आए। इबादत के इस मफहूम को समझने और अपनाने से ज़वाते इंसानिया की नशोनुमा मुमकिन होती है और इस्तखलाफ फिल अर्द की मंजिलें तय होती हैं। इबादत सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं, खलूस से कुरान के रास्ते पर चलने का नाम है। अल्लाह ही की इबादत करने का यह मफहूम भी है कि अल्लाह के सिवा किसी की महकूमियत इख्तियार न की जाए, आकाम का मुरज्जा अल्लाह ही की जात को तसव्वुर किया जाए। बंदगी तो बस उसी का नाम है और मकामे हुसैनियत की तशरीह भी यही है, और दीन अस्त हुसैन का फलसफा भी यही है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये एक सिजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सिजदे से देता है आदमी को नजात। इंशाअल्लाह अजीज, ये गुफ्तो शनीद का सिलसिला कुरान अजीम के मज़ामीन के उन्वान से जारी रहेगा। कल दोबारा इस ज़िम्न में नमाज असर के बाद जल्दी इंशाअल्लाह, आज एक सफ़र की वजह से कुछ ताख़ीर हुई, माज़रत ख़्वाह है, ये सिलसिला रहेगा। और हस्बे साबिक आज की ये गुफ्तगू आप अगले रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, वहां पे भी मुलाहिजा कर सकेंगे। अल्लाह ताला आपको आफियत से रखे और हमारी कोताहियाँ इस गुफ्तगू के दौरान की बिलखुसूस और जिंदगी भर की बिलउमूम, आपकी कोताहियाँ जिंदगी भर की या इस समात के दौरान की जो आप अब फरमाएं या बाद अज़ा फरमाएं, अपने खास फजल व एहसान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से मुआफ़ फरमाए और खैर व बरकत हमारी जिंदगियों में, हमारे गुजरे उनकी बख्शिश में और हमारे घर वालों की इज्जत व तौकीर में इजाफा का सबब बनाए।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کو حساب.